الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، نماز میں نمازیوں کی اخطاء کے متعلق ہماری باتیں چل رہی تھیں۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے ان غلطیوں کا انکشاف کیا تھا جن کا تعلق نمازی کے کپڑے سے ہوتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان غلطیوں کے بارے میں جانیں گے، ان خطاؤں کی نشاندہی کریں گے جن کا تعلق جائے نماز سے ہوتا ہے، یعنی اس جگہ سے جہاں پر مصلی نمازی نماز پڑھ رہا ہے۔ محترم دوستو، نماز آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، اس لیے جب آپ نماز پڑھیں تو یکسو ہو کر پڑھیں، پوری توجہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف لگا دیں۔ ایسی جگہ نہ ہو جہاں پر چمک دھمک ہو یا رنگین چیزیں موجود ہوں کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی توجہ اس جانب مبذول ہو رہی ہو۔ اس بارے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اونی رنگین پردہ تھا جس کے ساتھ انہوں نے گھر کا ایک جانب ڈھانپا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب منہ کر کے نماز پڑھی تو نماز پڑھ لینے کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، عمت عنی فإنہ لا یزال تصاویرہ تعرض لی، اے عائشہ اس پردے کو مجھ سے ہٹا لو، اس لیے کہ جب تک میں نماز پڑھ رہا تھا تو اس کی وجہ سے میرے نماز میں خلل واقع ہو رہی تھی، یہ میری نماز میں پیش ہو رہا تھا۔ اس سے پتہ چلا کہ نماز پڑھتے وقت آپ اس بات کی طرف پوری دھیان رکھیں، پوری توجہ رکھیں کہ کوئی ایسی چیز آپ کے سامنے موجود نہ ہو جائے، نماز کے آس پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کی توجہ اس طرف مبذول ہو جائے۔ تو بھلا بتلائیے ان مساجد کے بارے میں جو آج کل تعمیر ہو رہی ہیں اور ان مساجد میں اس قدر زیب و زینت اختیار کی جاتی ہے اور اس طریقے سے بھڑکیلے رنگ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والا نماز سے زیادہ ان کے رنگوں کی طرف توجہ دیتا ہے، تو بھلا اسی نمازوں میں نماز پڑھنا کہاں تک درست ہے؟ ہمارا یہ المیہ ہے، اس امت کا یہ المیہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد کو بہت زیادہ زیب و زینت کرنے سے روکا تو ہم بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر فخر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، مساجد کے بنانے میں، اس کی تعمیر اور اس کی خوبصورتی پر فخر کرنا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جس کی پیشن گوئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے فرمائی تھی۔ فرمایا تھا، لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک جب تک کہ لوگ مساجد کے سلسلے میں ایک دوسرے سے فخر نہ کرنے لگیں۔ اور آج ہماری حالت یہ ہے کہ مساجد کے بارے میں ہم ایک دوسرے سے فخری انداز میں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی مسجد اتنی بڑی، اتنی شاندار ہے، اس میں اتنے کروڑ کا خرچ آیا ہے، اس طرح کی چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا مساجد کو آپ ضرورت کے تئیں بڑی کر سکتے ہیں، لیکن زیب و زینت سے مساجد کو دور رکھیں، مساجد کو اس انداز سے نہ بنائیں کہ اس پر آدمی فخر کرنے لگے۔ اس طرح نماز جائے نماز سے جو غلطیاں تعلق رکھتی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ آپ قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں۔ اس بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، قبروں پر نہ بیٹھو اور نہ ہی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ آپ ذرا غور کریں کہ اسلام کے اندر جتنی بھی نمازیں ہیں، کوئی نمازیں رکوع اور سجدے سے خالی نہیں ہیں، لیکن ایک ایسی نماز ہے جس نماز میں نہ ہی رکوع ہے اور نہ ہی سجدے ہیں، اور وہ نماز جنازے کی نماز ہے۔ اور اس واسطے کہ جب آپ جنازے کی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میت آپ کے سامنے ہوتا ہے، تو میت آپ کے سامنے ہونے کی وجہ سے اس نماز میں نہ ہی رکوع ہے اور نہ ہی سجدے ہیں، تو بھلا قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، مسلمان ہونے کے دعوے کرتے ہیں، وہ لوگ قبروں کے پاس جا کر کھڑے ہوتے ہیں، قبروں کے پاس کھڑے ہو کر نمازیں پڑھتے ہیں۔ بعض لوگ تو قبروں پر سجدہ کرتے ہیں اور قبر کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں۔ بھلا ان کا یہ عمل کہاں تک درست ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے سے ہی منع فرما دیا۔ اس طرح سے جائے نماز سے جو غلطیاں تعلق رکھتی ہیں ان میں سے ایک چیز ہے مسجد میں کسی خاص جگہ کو اپنے لیے اپنا لینا نماز پڑھنے کے لیے، یہ بھی ایک غلطی ہے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ مسجد میں کوئی ایک خاص جگہ اپنے لیے مقرر کر لیتے ہیں
اور ہمیشہ اسی جگہ پر جا کے سنتیں یا دوسری نمازیں ادا کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ حدیث رسول میں موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی فرماتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن نقرة الغراب وافتراش السبع وان يؤطر الرجل المكان في المسجد كما يؤطر البعير، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کوے کے چونچ مارنے کی طرح جلدی جلدی سے سجدہ کرنے سے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے درندوں کی طرح اپنے بازو کو زمین میں بچھانے سے، اور اس بات سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا ہے کہ کوئی آدمی کسی جگہ کو مسجد میں اپنے لیے خاص کر لے، جس طریقے سے اونٹ کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لیتا ہے۔ اس حدیث کی روشنی سے ہم یہ بات بالکل واضح انداز سے سمجھ سکتے ہیں کہ مسجد میں کسی جگہ کو اپنے لیے خاص کر لینا، مقرر کر لینا، اور وہیں پر جا کے ساری تمام طرح کی نمازوں کو ادا کرنا، یہ درست بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے جو چیزیں جائے نماز سے تعلق رکھتی ہیں، جو غلطیاں، ان میں سے ایک غلطی یہ ہے کہ بغیر سترے کے نماز پڑھنا۔ بہت سارے لوگوں کو سترے کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ سترہ کیا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، جب آپ نماز پڑھیں تو اپنے سامنے سترہ رکھیں، چاہے وہ ستون ہو، چاہے وہ دیوار ہو، چاہے وہ کرسی ہو، یا چاہے کوئی اور ہو، کسی بھی چیز کو سامنے رکھ کے نماز پڑھیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ بڑی سی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بیچ مسجد میں آپ نے نماز شروع کر دی ہے، آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نماز میں سترہ استعمال کریں گے، اپنے سامنے سترہ رکھیں گے، چاہے آپ دیوار کو سترہ بنائیں، چاہے آپ مسجد کے کسی کھمبے کو اپنا سترہ بنائیں، یا پھر اپنے سامنے کرسی وغیرہ یا کچھ بھی رکھ لیں جس کو آپ سترہ مانیں، اور اس سترے سے آگے اگر کوئی گزرے گا تو اسی صورت میں آپ کی نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگی۔ سترے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تصلی الا الی سترۃ، کہ سترے کے بغیر نماز نہ پڑھو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، اور دوسری حدیث میں موجود ہے، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کو سامنے رکھ کر نماز پڑھے، ولیدن منھا، اور اس کو اپنے قریب رکھے۔ ان دونوں حدیثوں سے بہت سارے علماء نے استدلال کیا ہے کہ سترے کا سامنے رکھنا ضروری ہے، لیکن اس سے قطع نظر کہ سترہ رکھنا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ بات نہایت ضروری ہے کہ بغیر کسی وجہ کے آپ سترہ نہ رکھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جب بھی نماز پڑھیں تو آپ کے سامنے سترہ ہونا چاہیے، اور سترے سے قریب ہو کر آپ نماز پڑھیں۔ سترہ کم از کم ایک ہاتھ کا ہونا چاہیے، اس لیے حدیث میں جو لفظ اس کے لیے موجود ہے وہ ہے مثل مؤخرۃ الرحل، یعنی پالان کی پچھلی لکڑی۔ تو پالان کی پچھلی لکڑی جو ہوتی ہے اس کی مقدار کم از کم ایک ہاتھ ہوتی ہے، تو آپ جو سترہ رکھیں کم از کم اس کی مقدار، اس کی اونچائی ایک ہاتھ کی ہو، اس کے بعد آپ نماز پڑھیں۔ سترے کا ایک مسئلہ یہ بھی جان لینا چاہیے کہ اگر آپ امام کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں تو امام کا سترہ ہی آپ کا سترہ ہے۔ اگر آپ کے سامنے سے کوئی گزر رہا ہے اس حال میں کہ آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں صفوں کے درمیان سے کسی کا گزرنا یہ آپ کی نماز کو خلل نہیں پہنچائے گا۔ انہی باتوں سے آج میں اپنی باتوں کو ختم کر رہا ہوں، اور آئندہ انشاءاللہ نماز سے تعلق رکھنے والی اور بہت ساری غلطیوں کا ہم تذکرہ کریں گے، ان کی نشاندہی کریں گے، تاکہ ہماری نماز کے اندر سدھار پیدا ہو، اصلاح پیدا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام لوگوں کو ٹھیک ٹھاک اور صحیح سالم نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ جو ہے مزید چیزوں کی آپ کو جانکاری ہو، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔